ہے کہ ابھی جیسے پیٹرول کی پرائسز بڑھی ہیں، اس کے لیے میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جب میں پہلے بھی یہ کہتا ہوں کہ جب $147 پر بیرل آپ کا پیٹرول تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں، میرے خیال ہے ہائیسٹ پرائس تھی 147 ڈالر پر بیرل، لیکن اس وقت آپ کی پرائس جو ہے وہ 60 روپیز تھی پر لیٹر. اب جب وہ $80 پہ آ گیا تھا، $80 پر بیرل پہ، تو آپ کی پرائس بھی نیچے آنی چاہیے تھی، جو نہیں آئی، وہ وہی 60 سے اوپر ہی رہی. پھر اس کے بعد جب 80 پہ آنے کے بعد جب بڑھنا شروع ہوئی تو پھر کہنے لگے جی وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس بڑھ رہی ہے، پھر 60 سے اوپر جانا شروع کر دیا. اچھا، اس میں آپ کے پاس میں بتاؤں پرچیزنگ پاور، لوگوں کی اپنی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے کہ کتنی اس میں چل سکتے ہیں، اس کے بعد وہ ان کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے. اب جیسے ملک کی پرائسز بڑھی، یہاں ڈی سی او نے ایکشن لیا، دوسروں نے ایکشن لیا، کچھ پولیٹیکل پارٹیز بھی انوالو ہوئی، دے کے واپس اس اماؤنٹ پہ لے آئے. لیکن جیسی پیٹرول کی پرائسز بڑھی تو لوگوں نے سب نے بڑھا دیا، کیونکہ اس سے سب افیکٹ ہوتے ہیں. آپ کی جو موومنٹ ہے گڈس کی وہ ساری اسی سے ہوتی ہے. ویجیٹیبل جتنی ولیجز سے آتی ہیں اس کی موومنٹ اسی گاڑیوں سے ہوتی ہے. آپ کی لیبر جو فیکٹریز میں آتی ہے ان کے وہ بڑھ جاتے ہیں، کرائے بڑھ جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ کے کنٹینرز اور ان کی جو موومنٹ ہے، را مٹیریل کی موومنٹ ہے، وہ سارا اس پہ جب پیٹرول کی پرائسز بڑھتی ہیں ہر چیز پہ افیکٹ ہوتا ہے، تو اس سے پھر لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پرائسز نیچے آ رہی ہوتی ہیں تو گورنمنٹ کو وہ واپس نیچے بھی لے آنی چاہیے. وہ اس وقت تو لاتے نہیں ہیں. اچھا، اب انہوں نے دیکھا جب اپنا آر جی ایس ٹی کی میں بات کرتا ہوں، آر جی ایس ٹی انہوں نے لگانے کی کوشش کی. پہلے آپ نے دیکھا کہ ویٹ لگانے کی کوشش کی، وہ بزنس کمیونٹی نے مسترد کر دیا. پھر جی ایس ٹی لگانے کی کوشش کی، وہ بزنس کمیونٹی نے مسترد کر دیا. پھر انہوں نے ایک دم اٹھا کے پرائس بڑھا دی پیٹرول کی اپنا وہ کم کرنے کے لیے. نہیں تو حکومت کو اپنے مالی خسارے بھی تو کسی حد تک کم کرنے ہوں گے، جو اسی شاید یہی مرحلہ ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ اس ایڈوانٹیج کے تحت جو ہے وہ اپنے تمام مالی خسارے پورے کیے جائیں. اور حکومت ہمیشہ سے اپنے مالی خسارے پورے کرنے کے لیے ایک یہی جو ہے وہ ذریعہ بتاتی ہے کہ ہمارے پاس. اس میں ہم نے ایک ان کو سجیشن دی تھی فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کی طرف سے کہ سیل فونز کے اوپر اگر آپ اتنے پیسے لگا دیں تو آپ کو اتنا ریونیو ویسے اکٹھا ہو جائے گا، دوسری طرف آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، جب وہ آئیڈیا دیا تو انہوں نے اس پہ بھی بڑھایا پیسے، اور نہ صرف اس پہ بڑھائے، باقی 10 چیزوں پہ بھی بڑھا دیا. زیرو ریٹڈ بھی کر دیا، وہ بھی اس پہ بھی لگا دیا ٹیکس، اس پہ بھی 17% لگا دیا. ایسا تو نہیں ہوتا نا، انہوں نے کہا ہر طرف سے کور کر لیں. بات یہ ہے کہ ابھی گورنمنٹ نے جو اچھی بات ہے جیسے بھی کیا 122 بلین کے قرضے واپس کیے، یہ بڑی اچھی بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ زیرو ریٹڈ کے اوپر جو انہوں نے ابھی 15 آئٹم کے اوپر وہ ٹیکسز لگائے تھے تو وہ واپس لیے، وہ ایک اچھی بات ہے. دیکھیں، جو اچھی بات ہے، ہم کہتے ہیں کوئی بھی گورنمنٹ ہو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن جو اچھی چیز نہیں ہے، اب دیکھیں ایف بی آر کے چیئرمین کے ساتھ ہمارے کچھ لوگوں کی میٹنگز ہوئی اور اس میں جا کے انہوں نے ان کو کنونس کیا، انہوں نے یہ واپس کر لیا. اسی طرح جب تک اسٹیک ہولڈر کو گورنمنٹ اپنے ساتھ بٹھا کے کوئی بھی ایشوز کے اوپر بات نہیں کرے گی، میں آر جی ایس ٹی کے لیے بھی کہتا ہوں اگر یہ بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ لیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگز کریں تو وہ بتا سکتے ہیں کس سیکٹر میں آپ کو نقصان ہے، کس سیکٹر میں عوام کا نقصان ہے، کس سیکٹر میں آپ کو فائدہ ہے، کس سیکٹر میں بزنس کمیونٹی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اس میں اگر وہ چیزیں تھوڑی سی خامیاں دور کر دیں گے تو پھر آر جی ایس ٹی بھی لگانا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو نہ کر سکے. گورنمنٹ کو ریونیو آنا چاہیے، ہم اس کے لیے گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کا جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو بھی بڑھانا چاہیے. جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں وہ آنے چاہیے تاکہ گورنمنٹ کو ریونیو ملے. گورنمنٹ کو اپنے خرچے بھی کم کرنے چاہیے. ان ساری اخراجات میں جہاں تک کمی کی بات کی جائے، آپ کو نظر آتا ہے کہ اخراجات صرف قرضے واپسی کرنے کے بعد کچھ اخراجات میں کمی ہو جائے گی؟ کیونکہ ہم ایکسپورٹ کو تو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ امپورٹ بھی ہماری جو ہے وہ تیزی سے بڑھتی ہوئی جا رہی ہے. اور جو بات پہلے مرکزی بینک نے بھی شاید اپنی سفارشات میں ہمیشہ سے حکومت سے یہی کہا ہے کہ آپ اپنے اخراجات کو کم کیجیے تاکہ جو ایک انفلیشن کا جو معاملہ ہے وہ بھی کسی حد تک کم ہو سکے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اخراجات میں کمی کے لیے جو ہے وہ حکومت کوئی اقدامات کر بھی رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو انہوں نے جو اکانومی کے حوالے سے ہم نے ان کے ساتھ بجٹ کے حوالے سے یا جو انہوں نے ابھی ڈیوٹیاں لگائی تھی اس کے اوپر جو ہم نے بات کی ہے تو اس میں انہوں نے کچھ کوشش یہ کی ہے کہ جو اسمگلنگ کے آئٹمز ہیں ان کے اوپر یا جیسے جو رجسٹرڈ نہیں ہیں ان کے اوپر کچھ % انہوں نے سیل ٹیکس لگایا ہے. اسی طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ بزنس کمیونٹی کو ساتھ بٹھائے
اور ان سیکٹر کے اوپر بزنس کمیونٹی ان کو بتائے گی کہ کس سیکٹر سے ان کو ریونیو اکٹھا ہو سکتا ہے. جو پرائیویٹ سیکٹر سے ان کو ریونیو نہیں آ رہا ہے اس میں 500 بلین کے لاسز ہیں ان کو وہ ہیں, 100 سم تھنگ بلین کے ان کو کوئی اور جگہ سے لاسز ہیں, وہ بھی کور ہو سکتے ہیں. وہ کور ہوں گے تو آپ کا ویسے شارٹ فال جو ہے پورا ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے اب ان کے جو ادارے ہیں ان کا جو پرابلم آ رہا ہے جس سے بزنس کمیونٹی سفر کر رہی ہے, وہ سب سے بڑا ایشو ہے آپ کا الیکٹریسٹی, سوئی, گیس, واٹر. اور وہ یقیناً اتنا بڑا ایشو ہے کہ اس کے لیے ہمیں یقیناً ایک اور پروگرام کرنا ہوگا. شاہد جاوید کے ساتھ پروگرام کا ٹائم یہاں مختصر ہو رہا ہے, بہت ختم ہونے کو ہے, تو اس لیے بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, وائس چیئرمین کاٹی. ناظرین, آج ہم نے بات کی جو ایک ٹریڈنگ ایکٹیویٹی بحال نہ ہونے کی وجہ سے کیا وجہ رہی ہڑتال پر, اور کیوں کی اس طرح کی ہڑتالیں کی جاتی ہیں, امن و امان کی صورتحال کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے, اس پر ہم نے شاہد جاوید قریشی صاحب سے ان کے کامنٹس حاصل کیے. آج کے ڈیلی بزنس میں فی الحال اتنا ہی. منصور خان کو اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد.